صبح کا ٹائم تھا، ہم باہر سے اندر جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ ایسے دھماکہ ہو گیا۔ تو میں نے یہاں بہت مشکل سے قریب دیکھ کر آیا ہوں، اور 2 منزل کا مکان تھا، نیچے والا بھی چھت نیچے پڑ گیا، اور اوپر والا مکان کا بھی کوئی چیز رہنے کے لیے نہیں رہا۔ یا ہمارے کو ٹینٹ دیا جائے یا کوئی چیز دی جائے مدد سے۔ بہت ڈپارٹمنٹ والے آئے ہیں، کسی نے کوئی دیکھ کر واپس ہی چلے گئے، کسی نے مدد یا دیکھا نہیں۔ ہم گھر میں ہی نہیں تھے، میں تو ہاسپٹل میں تھا، میرے کو 4-5 ٹانکے لگے، یہ سر پھٹ گیا ہے میرا، تو میں ان کام کرنے کے لیے بھی نہ رہا تو نہ کچھ۔ تو پھر میں نے آئی 7 دن کے بعد ڈسچارج ہویا، آ گیا ہم تک۔ رات کو آج ادھر ہی تھا، بہت بندے آنے جانے رہے، پتہ نہیں کہاں ایجنسی والے آئے یا نہیں آئے۔ ادھر گھر کا ہے ہی نہیں، کوئی نام نشان ہی نہیں رہا، نہ کوئی بستر یا کوئی کپڑا چھپڑا رہا ہی نہیں۔ تو مال مویشی بہت تھا، وہی باہر تھا، باہر گاؤں والوں نے کھول دیا، ایسے دھماکے ہوتے رہے۔ 5-7 دن ایسے ہی رہا۔ ہم کسی بار میں چلے گئے، ادھر گمیر مغلوں میں سائڈ میں تھے، تو اب بچیاں واپس ہی نہیں آ رہی تھیں گھر میں۔ تو پھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں ہم بھی دیکھنے ادھر کول کسی کا پڑوسی میں، ادھر مکان کرائے پہ دیتے ہیں، 2-4 دن میں جسے یہ افڑا تفڑی ختم ہوتی ہے، ایسے تک ہم ادھر ہی ساتھ میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا کتنا مشکل سے آپ نے یہ مکان تیار کیا؟ اگر بچی کی شادی کی، بچیوں کو پڑھا بھی رہے تھے؟ میں بچیوں کو بھی پڑھا رہا تھا، بہت مشکل سے میں نے بچی کو پڑھایا، اور قرضہ بھی میرے پاس بہت لیا، میں نے لون لیا، ایک بچی کی شادی بھی دیا، میں نے لون لیا۔ اور ادھر تھا کو آپ 5-7 سال ہو گئے یہاں، کوئی ماحول خراب تھا، وہاں مزدوری بھی نہیں تھی، مزدور تھا تو وہ مزدوری بھی نہیں تھی۔ وہاں ہم نے ایسے مال چوکر رکھا ہوا تھا، دودھ بیچ کر یہ وقت سے میں نے لیا، اور بار پڑوسی والوں سے قرضہ میں نے لیا ہوا 5 لاکھ روپیہ میں نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ اور باقی جو سامان لیا میں نے وہ بھی ہمیں دکان والوں کا بہت قرضہ ہے میرے پاس یہاں کھاتا میں۔ انہوں نے کہا چلو آپ غریب ہیں، مشکل ٹائم ٹپ لو تو بعد میں پیسہ دے دیں گے۔ کتنا قرضہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اس وقت قرضہ لوگوں کا دینا ہے نا، میں نے 5 لاکھ روپیہ دینا، اسی لیے۔ اور 50 لاکھ روپیہ میں نے ان دونوں سیٹ میں خرچہ کیا تھا۔ جو شادی کا سامان تھا وہ بھی میں نے بہت کا اس میں خرچہ کیا۔ میں نے کہا یہاں سٹی میں ہے مکان تو ایسے بنا لیتے ہیں، تو بار بار کہاں بچیاں بھی چلو سہولت میں رہیں گی اور رہن سہن میں، اس لیے میں نے شادی کی دینی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی میرے پاس وہاں اوپر، تو میں نے یہ مکان بنایا بہنے رہنے کے لیے۔ تو اب میرے نصیب بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں کسی بندے کے پاس موت کا گھیر لیا میرے کو بھی وہاں، تو میں نے یہاں بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ میں نے تو وہاں میرے کو پھینک دیا پیچھے میں کمرے میں اڑا کر، تو پھر میرے کو بہت لگ گئی، اور جڑا میرے کو بریڈ چلا تقریباً 15-20 آدھا گھنٹہ بریڈ چلتا رہا، ہوش ہی نہیں رہا کسی کا۔ چھوٹی بچی تھی، بچیاں کو پتہ ہی نہیں، وہ ڈر گیا، آپ کو کسی کی چیز کی لگ گئی، کسی کو کہیں نیچے پڑ گئے۔ تو ادھر وہاں ناپاڑ بندہ ہوں، وہاں میرے پاس خون بھی نہیں تھا کہ میں کروں یا کوئی، میں آپ بے ہوش ہو گیا ہوں۔ وہاں ساتھ میں بندے بھی نہیں تھے، بندے کو باقی والوں کو باہر نکال دیا۔ ادھر ہم ہے تھے تقریباً 20-25 آدمی تھے ساتھ میں، 3 منزل مکان تھا، وہ بھی یہاں ساتھ میں تھے، وہ بھی گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے، تو ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، کسی کے سہارا نہیں رہا، تو ہمارے کو جو مدد ہو وہ کر سکتے ہیں۔ جی میرا نام ماریہ ہے، اور یہ میرے انکل ہیں، اور یہاں ان کے جہاں جس دن ان کی شیلنگ ہوتی تھی تو یہاں پہ شیلنگ ہوئی، تو یہاں پہ گولا پڑا ان کا، تو یہ سبھی اندر تھے، اور گولے کی وجہ سے ان کا کافی زیادہ نقصان ہو گیا۔ اور 3 بیٹیاں ہیں ان کی،
تو وہ بھی ایک کی شادی ہو گئی تو وہ سب سامان وغیرہ ان کا اندر ہی تھا، تو بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا، اور یہ اب بے سہارا ہو گئے. ان کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، 3 ہی بیٹیاں تھیں، اور ایک جو ان کے ابو تھے وہ میرے انکل تھے، وہ بھی بالکل غریب تھے بہت زیادہ، تو محنت مزدوری کر کے بیٹیوں کو پڑھایا اور شادی دی ان کو. اور ایک بیٹی جو شادی وہ بھی ادھر ہی تھی، سبھی اندر تھے، اور یہ جو میرے انکل تھے وہ ادھر اندر تھے، نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو اچانک سے گولا آیا تو وہ یہاں ہی بے ہوش ہو گئے سبھی. اور جو میری آنٹی تھے وہ بھی اندر ہی بے ہوش ہو گئے، اور یہ لڑکیاں جو تھی میری کزن بہن جو تھی وہ یہ بھی سبھی اندر ہی تھی. تو انہوں نے ایسا جو حادثہ دیکھا، پہلی بار حادثہ دیکھا، تو اس کی وجہ سے یہ بھی ڈر گئی، اور نہ کوئی آیا اتنی جلدی، باہر کوئی آیا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ ڈری ہوئی تھی. اور جیسے ہی ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے جا کے ابو کو اپنا، ان کا جو سر پھٹا ہوا تھا ان کا خون بند کیا، اور تھوڑا سا ان کو چیسٹ میں بھی لگی، لیکن بہت زیادہ غریب تھے، ان کا کافی زیادہ نقصان ہو گیا. اور ہم یہی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی مدد کی جائے، تو ان کو تھوڑا زیادہ بے سہارا ہو گئے تو ان کا کچھ سہارا بن جائے. اب کس طرح سے انہوں نے شادی کرائی تھی، اور تھوڑا بہت جو پورا سامان لایا ہوا تھا، پورا مکان بھی تیار کیا تھا، بالکل سجایا بہت تھا؟ مشکل سے انہوں نے شادی دی اپنی بیٹی کی، اور جو سارا فرنیچر کا سامان تھا، دہیج وغیرہ لایا ہوا تھا، انہوں نے ادھر ہی رکھا ہوا تھا، تو وہ اس شیلنگ کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا، سب فنا ہو گیا. اور یہ جو ان کا گھر کا کچھ بھی نہیں بچا، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے اندر اب. جان بچی ہے؟ ہاں جان بچ گئی ہے انشاءاللہ، وہ سب الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو کافی نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا. کس طرح سے بے سہارا ہو گیا؟ بہت زیادہ بے سہارا ہو گئے، کیونکہ اب ان کا سہارا ہے ہی نہیں کوئی. 3 بچیاں یہ کیا کر سکتی ہیں؟ ایک کی تو شادی ہوگی، 2 ہیں گھر میں، آنٹی ہیں وہ بھی بیمار، اور انکل کو بھی اب لگ گئی ہے. تو آپ بیٹی ہو کے آپ کیا اپیل کریں گے کہ ان بیٹیوں کو؟ میں بیٹی ہو کے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا ان کو تھوڑا سہارا مل جائے، اور یہ آگے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیں، تو اپنا خود کو سنبھال سکیں. ہاں، اپنے یہ مکان وغیرہ ان کا تھوڑا سا ریپیئرنگ مطلب تھوڑا بن جائے، اور رہنے کی جگہ ان کو مل جائے، کیونکہ بیٹیاں ہیں تو باہر رہ نہیں سکتی. ہمارا گھر نقصان ہو گیا، بالکل بھی نہیں بچا شیلنگ کی وجہ سے. ابو کو بھی لگی ہے، ہم سب کو بھی لگی ہے. ابو اب کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہی ہیں، اب ہمیں کرنا پڑتا ہے. کتنی سسٹر ہیں آپ؟ کس طرح سے ہم 3 سسٹر ہیں. بہت مشکل سے پڑھایا، ہمیں یہاں تک پہنچایا، یہاں تک گھر بنایا، وہ بھی کسی سے ادھار لے کے. بڑی سسٹر کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس کو 9 منتھ ہوئے ہیں ابھی. کتنا سامان تھا جو اندر اس کی شادی کے لیے رکھا ہوا تھا؟ سب سامان لیا ہوا تھا، پورا سامان سب کچھ ختم ہو گیا. کیا جب یہ گولا پڑا آپ کہاں تھے، کیسے حالات تھے اس سے؟ حالات بہت زیادہ خراب تھے. ہم کچن میں تھے سب، ابو لابی میں تھے، امی واش روم میں تھے. تو جب پڑا ہم کچن میں تھے، 3 سسٹر ہیں ہم. اب کتنے مشکل حالات آپ کے یہ اس کی وجہ سے ہو گئے، جو اتنے مشکل حالات بن گئے ہیں؟ بہت زیادہ مشکل حالات بن گئے ہیں. ادھر اندر آنے کا دل بھی نہیں کرتا، من بھی نہیں کرتا، نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کچھ. بس ایسے ہی لوگ وغیرہ آتے جاتے ہیں، وہ بیٹھتے وغیرہ ہیں، ان کے پاس پھر بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کے ابو امی نے کتنے جنے کے مشکل میں یہ مکان تیار کیا تھا آپ کی خوشی کے لیے؟ بہت مشکل سے، ہمیشہ ہمارے لیے مزدوری کی ہے، مزدوری کرتے رہے آج تک. تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. ان کو سر میں لگی ہے، چیسٹ میں لگی ہے، ٹانکے لگے ہوئے ہیں ان کو. آپ کیا اپیل کریں گے گورنمنٹ سے، کیا ہونا چاہیے آپ، تاکہ 3 بہنیں ہیں پڑھ بھی سکیں اور آگے مکان بھی بنا لیں، تاکہ گورنمنٹ کی ہیلپ ہو جائے؟ آپ کیا اپیل کریں؟ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں مدد کریں، ہمارا مکان بن جائے اور ہم پڑھائی کر سکیں آگے. 3 بہنیں آپ؟ جی 3 بہنیں. ہاں 3 بہنیں پڑھ رہی ہیں. ماں باپ غریب ہیں بہت؟ جی بہت زیادہ غریب ہیں. ایک ہی شادی ہوئی ہے بڑی سسٹر کی، ہم چھوٹی 2 سسٹر بچی ہیں گھر میں. صبح 5 بجے یہ عرصہ ہوا تو یہ گھر والے تھے جو ادھر لابی میں تھے، میں باتھ روم میں تھی، ادھر ہی بند ہوگی. تو مجھے ایک لڑکی نے ہوش آیا، تو 10-15 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد اس نے مجھے نکالا، تو بے ہوش ہوگی، کیونکہ بہت بڑی غریبی، بہت بڑے عرصے سے ایسا یہ مکان بنایا. تو مکان کے بعد جنہیں بہت بڑا کام بھی کیا، تو مجھے ڈکس ہو گئی. 1.5 سال میں کھٹا پر رہی، منجے پر ہی. تو ادھر امرتسر کے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لے کر ہر مہینے 1 دفعہ جموں واشنیشن. اس وقت میں ادھر انہوں چیک اپ کروانے کے بعد خون تھوڑی میں سکھڑ ہوئی. بالکل کھانا بھی لیٹ کر کھاتی تھی، تو پانی بھی لیٹ کر پیتی تھی. تو بڑا یہ اس عرصے کا اتنے دن ہوئے، تو 5 لاکھ لون بھی لیا تھا. تو اس وقت کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا.
मकान भी ख़त्म हो गया, 3 बच्चियाँ, कमाने वाला भी कोई नहीं, घर वाला शुरू ख़त्म हो गया। जब वो शेलिंग वगैरह उनको लगी तो एडमिट रहे, उन कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कोई सहारा भी नहीं है। तो सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। अंदर वाला जो सामान था, जो फर्नीचर वगैरह था, जो चीज़ थी, जो भी कम्बल वगैरह सब कुछ, कोई जो उड़ गए, कोई उन्होंने शेलिंग के साथ जल गई। जो कपड़े थे वो भी मुझे नहीं मिले, सब कपड़े भी हमारे ख़त्म। माल मवेशी जो एक भैंस को थोड़ा उसको लगे, थोड़ा उसको जख्म शख्म हुए, 2 बच गई। किस तरह से आपकी बच्ची की शादी भी थी और कितना सामान था अंदर? और सामान बहुत था कंप्लीट, बच्ची की शादी में कौन किया, सामान बहुत था। जो बच्ची की शादी भी इधर एक मेरा भतीजा था, उसने पूरा खर्चा किया, पूरा खर्चा उसने किया, अजय 1 रुपया भी नहीं उसको हमें दिया। बोलने लगा चलो बच्ची की शादी देते हैं, मदद करते हैं, तो बाद में दे देना। अरे उसको भी बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। जो मकान की लाइट वगैरह फिटिंग थी उसका भी अले कुछ नहीं दिया, जो टाइल वगैरह लगाई थी उसका भी अले कुछ भी नहीं दिया। सब हमारा वो सब ही कर्जा था, तो कर्जा उठाकर हमारा इन्वेटर, बैटरी सब कुछ उड़ गया। वो भी बड़ा स्टेप वो भी नहीं रहा, कोई चीज़ भी नहीं हमारे घर में रही, तो सब उड़ गया। आई इस घर में रहने का घर काट कर खाने दौड़ता है, घर के अंदर रहने नहीं होता। जब अंदर आते हैं दहशत इतनी होती है कि मैं 2 दिन मंजा को ऑक्सीजन लगा, छोटी वाली बच्ची को भी ग्लूकोज लगा हुआ। या 2 दिन हुए घर वाले घर वापस आए तो हम घर रहे, तो आदमी काफ़ी एजेंसियाँ वगैरह आई हैं, बहुत एजेंसियाँ वगैरह देखा है, सारा सब नुकसान वगैरह। क्या लगा?